انسان کی کامیابی یا ناکامی اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے ساتھ ساتھ ذہنی اور فکری صلاحیتوں کے علاوہ غیر متزلزل یقین، مصمم ارادے، پختہ عزم اور آگے بڑھنے کی صلاحیت و خواہش پر بھی منحصر ہے۔ جب فلک دوش ستاروں سے الجھتا ہے کوئی، جب زمیں بھر کے شراروں سے الجھتا ہے کوئی، بحر ظلمات کے دھاروں سے الجھتا ہے کوئی، ظلم کے راج دلاروں سے الجھتا ہے کوئی، ایسے جیدار کو ہمت کا نشاں کہتے ہیں، سربکف مرد جگردار جواں کہتے ہیں، ہے صنعت کار کی تاجر کی زباں کہتے ہیں، اس کو بختاوری اہل جہاں کہتے ہیں۔ ہمت، محنت، استقلال کی اعلیٰ مثال سابق صدر ICCI، سابق نائب صدر FPCCI، سیکرٹری جنرل یونائٹڈ بزنس گروپ، چیئرمین ڈی واٹسن گروپ، عہد ساز شخصیت ون اینڈ اونلی جناب ظفر بختاوری۔ شکریہ شہباز چوہان صاحب۔ شہباز چوہان صاحب اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے ممبر بھی ہیں، اور آج کی یہ تقریب جو ہے اس کے مقصد کے بارے میں احسن نے کچھ روشنی ڈالی ہے، اور اس پہ میں بھی تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے، ہمارے اندر بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے قسمت تبدیل کی ہے، پاکستان کے بڑے بڑے ٹیکس گزار ہیں، پاکستان کی اکانومی ان کے دم قدم سے چلتی ہے، ہزاروں لوگوں کو وہ روزگار فراہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے نوجوان انہیں آئیڈیلائز نہیں کرتے۔ ہمارے ان عظیم سپوتوں کی جو شخصیت ہے اس کا عوام تک، آج کی نوجوان نسل تک ابلاغ نہیں ہے۔ آج کا نوجوان دنیا کے اندر، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، تو وہاں کا نوجوان بل گیٹس کو، اسٹیو جاب کو، ایلن مسک کو آئیڈیلائز کرتا ہے، اس کی زندگی کے بارے میں پڑھتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر اتنے بڑے عظیم سرمایہ کار بنے، کس طرح سے بنے، ان کے اندر کیا خصوصیات تھیں، اور کن چیزوں کو انہوں نے اپنی شخصیت کا حصہ بنایا، اور انہوں نے نہ صرف اپنی تقدیر بدلی بلکہ اپنے ملکوں کی بھی تقدیر بدل کے رکھ دی۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر ہم اپنے بزنس مین کو آئیڈیلائز نہیں کرتے، اور اسلام آباد چیمبر آف کامرس نے اسی مقصد کے حصول کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر جو ہمارے رول ماڈلز ہیں، ہماری جو وہ شخصیات ہیں، ہم ان کو اجاگر کریں، ان کی تشہیر کریں، ان کی عزت کریں، ان کی پذیرائی کریں، تاکہ ہمارا معاشرہ بھی ان کی عزت اور پذیرائی جو ہے اس کی طرف توجہ دینا شروع کر دے، اور ہمارا نوجوان جو ہے وہ بھی اس طرف دیکھے۔ جب کوئی ایسے کام کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار ایک ہی کر رہا ہے۔ پہلا فنکشن ہم نے اس سلسلے میں سردار الیاس کا کیا، یہ دوسری تقریب چودھری عبد المجید صاحب کے حوالے سے کی جا رہی ہے۔ تو آپ اچھا کام کریں، برے کو تو برا کہتا ہی ہے، یہ کون سا برا کام ہے، اچھا کام ہے، لیکن لوگ اچھے کاموں میں بھی نکتہ چینی کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں، اور بندے کی حوصلہ افزائی کے بجائے حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کراؤڈ کے اندر چودھری صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری اس تقریب میں آپ کے بہت سے جاں نثار ہیں، لیکن دو آپ کے ایسے جاں نثار شاید آپ کے علم میں تو ضرور ہوگا، لیکن ایک واحد آدمی تنویر شاہ ہے جب میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا، جب میں نے اس تقریب کے حوالے سے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھ سے کہا بختاوری صاحب میرے لیے کیا خدمت ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ان کے یہی دو لفظ جو تھے وہ میں سمجھتا ہوں میری اس فنکشن کی جو کمائی تھی وہ میں نے کر لی۔ اسی طرح سے اس تقریب کے حوالے سے سب سے پہلی بات جو تھی وہ میں نے E11
کہ ظاہر عباسی صاحب سے کی. میں نے سب سے پہلے ان کو اعتماد میں لیا اور میں نے ان کو کہا ظاہر عباسی صاحب میں یہ تقریب کرنا چاہتا ہوں, مجھے آپ چودھری عبد المجید صاحب کے جو پرستار ہیں, ان سے جو محبت کرتے ہیں, ان کے جو چاہنے والے ہیں, ان کی مجھے لسٹ دیں تاکہ میں ان کو اس تقریب کے لیے مدعو کروں گا. اور میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس تقریب کے حوالے سے مجھے لوگوں نے کہا اے ظاہر عباسی دا نا کتنے تو کاٹ دے پاتا ہے, انہیں تو الیکشن دے انہوں نے مخالفت کی سی فلانے الیکشن. اور میں کہ یار مخالفت کی تھی, ابھی تو وہ ان کی تقریب کے لیے محبتیں بانٹنے کے لیے ہمارے ساتھ چل رہا ہے, تو چلنے دو سب کو یار. ہم نے چودھری صاحب کی اقامت میں, ان کی امامت میں پورے شہر کو آگے لے کے چلنا ہے, تو یہ کوئی بات نہیں ہے. تو آج کی جو تقریب ہے اس کے مقصد کے حوالے سے جب میں نے آپ سے تھوڑی سی روشنی ڈالی, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, 100 بار جب کٹا حقیق تب نہیں ہوا. چودھری عبد المجید صاحب ہمارے معاشرے کا ایک رول ماڈل ہیں, اور ہم نے اس رول ماڈل کو جو چودھری عبد المجید کی صورت میں ہمارے اس خطے کے اندر موجود ہے, بہت سے لوگ شاید نہیں جانتے. یہ اسلام آباد کے سب سے بڑے اسٹیٹ ڈیولپر نہیں ہیں, یہ پاکستان کے تیسرے بڑے اسٹیٹ ڈیولپر ہیں. پہلا ملک ریاض ہے, دوسرا DHA ہے, اور تیسرا چودھری عبد المجید صاحب کی جو ہے ذات ہے, جو ان کا فیصل ٹاؤن ہے. تو ہمارے پاس ہمارے خطے کے اندر ایک اتنا بڑا اسٹیٹ ڈیولپر موجود ہے جس نے اس انڈسٹری کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا ہے. ہم اس شخص کی عزت نہ کریں, ہم اس کی تقریر نہ کریں. تو آج ہم نے اس تقریب کا انعقاد کر کے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ چودھری عبد المجید صاحب وہ شخص ہیں جو ایک بہت بڑا ٹیکس دیتے ہیں. ہزاروں لوگ ان کے روزگار ان کے جو کاروباری جو سلسلہ ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں. میں نے ایک تقریب میں سنا کہ انہوں نے ایک تقریب میں یہ کہا تھا کہ یار میرا وہ جو بندہ میرا ایجنٹ تھا فیصل ٹاؤن کے اندر, اس کو کم از کم 90 کروڑ روپے کی جی میری سیل سے ان کی جو انکم تھی وہ ملی. تو ایک شخص کے لیے اگر اتنی بڑی انہوں نے کنٹریبیوشن کی ہے اپنے ادارے کے ذریعے, تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس خطے کے اندر لوگوں کی زندگی اور تقدیر بدل کے رکھ دی ہے انہوں نے, کوئی مانے یا نہ مانے. ہزاروں لوگ ہیں جو ان کے روزگار کے ساتھ وابستہ ہیں. تو آج اس حوالے سے میں آپ سب لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنے برانڈ ڈیولپ کریں, اپنا نام بنائیں. اگر آپ اپنا نام بنائیں گے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے, یہ ملک کی خدمت ہوگی, عوام کی خدمت ہوگی, اور آپ اپنے خاندان کے لیے ایک ایسا نام بنا کر جائیں گے. آپ دیکھیں نا, چودھری عبد المجید صاحب آج کل کہتے تھے کہ بہت بحران ہے, اسٹیٹ کے اندر بہت برے حالات چل رہے ہیں. انہوں نے جب فیصل فیز 2 اناؤنس کیا تو آپ یقین کریں کہ لوگوں کی لائنیں لگ گئیں, اور ان کا پورا جو سیکٹر تھا وہ 2-3 دن کے اندر ختم ہو گیا, بک گیا. یہ اعتماد ہے جب آپ اچھا کام کرتے ہیں, لوگوں کو ڈیلیوری دیتے ہیں, لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, اور اعتماد جو ہے وہ آپ کی محبت سے, آپ کی جو محنت ہے, آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے اس سے بنتا ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہے, بندے کے اندر حب الوطنی اگر نہ ہو, وہ اگر صرف پیسہ کمانا چاہے تو وہ شخص بھی قابل عزت نہیں ہوتا معاشرے کے اندر. چودھری عبد المجید صاحب ایک سچے مسلمان بھی ہیں, ایک سچے پاکستانی بھی ہیں, ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. ابھی جیسے کہ احسن نے آپ کو بتایا, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہر موقع پہ انہوں نے شہداء کے لیے مجھے کہا کہ یار پولیس کے شہداء, افواج پاکستان کے شہداء, ان کے لیے ہم کرنا چاہتے ہیں. ملک کے قرض اتارنے کے لیے انہوں نے کہا مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا, پاکستان کا قرضہ جب تک نہیں اترے گا پاکستان کبھی بھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوگا. میں آخری بات کر کے, کیونکہ خالد اقبال ملک صاحب میرے محترم ہیں, ہمارے چیئرمین ہیں, اور چودھری عبد المجید صاحب, خالد اقبال ملک آپ کے دل سے دیوانے ہیں, آپ سے پیار کرتے ہیں, آپ سے محبت کرتے ہیں. اور احسن بختاوری کی یہ خوش قسمتی ہے
کہ انہوں نے ایسن کے جو بھی کام ہوتے ہیں، جو بھی وہ پروگرام کرتا ہے، اس میں انہوں نے کبھی رکاوٹ نہیں ڈالی، کبھی یہ نہیں کہا کہ اس طرح کرو، اس طرح کرو، فلاں کرو، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو۔ یہ اتنے ماشاءاللہ کوآپریٹو ہیں کہ اس وقت اسلام آباد چیمبر میں جو بھی کام ہو رہے ہیں، اگر خالد جاوید چیئرمین نہ ہوتا تو شاید احسن بختیوری اتنے اچھے طریقے سے ڈیلیور نہ کر سکتا۔ تو آخری بات کہہ کے کہ جو پاکستان کی اکانومی ہے، اس کی ریوائول کے لیے آج میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج جو برے حالات ہیں ملک کی اکانومی کے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ریئل اسٹیٹ پر اتنے ٹیکس لگا دیے ہیں 7E کی صورت میں، اور کیا کیا تو ٹرانسفر فیس جو ہے وہ 24-25% پہ چلی گئی ہے، ریئل اسٹیٹ کا جنازہ نکال کے رکھ دیا گیا ہے۔ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہے، جو پالیسی بنانے والے ہوتے ہیں، میری 2-3 وزراء سے بھی بات ہوئی تو وہ بھی عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں، پرانے دور کی بات کر رہا ہوں جو پچھلے دور میں تھے، تو ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ریئل اسٹیٹ ایک ایسا شعبہ ہے، وہ ایک تو گھسی پٹی بات آپ سارے سنتے ہی ہوں گے، میں بھی یہ بات گھسی پٹی اس لیے کہ ہر بندہ یہ بات کہتا ہے کہ 70 انڈسٹریز پہ چلتی ہیں، لیکن یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ جتنا بھی باہر سے پیسہ آتا ہے، جو باہر سے جو پاکستانی ہیں وہ جو ریمیٹنس بھیجتے ہیں، اس کا سب سے بڑا جو انویسٹمنٹ ہے، جو سورس ہے، وہ ریئل اسٹیٹ ہے۔ وہ ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ ریئل اسٹیٹ کے اندر پابندیاں لگائیں گے تو اگر پاکستان کی اس وقت باہر سے ریمیٹنس $30 ارب آ رہی ہے، اور وہ اگر اسی طرح آپ نے کیا تو یہ کم ہو کے 20 پہ آ جائے گی۔ اور اگر آپ ریئل اسٹیٹ کو فری ہینڈ دیں گے، اس کے اندر لوگوں کو سرمایہ کاری کرنے موقع دیں گے، دبئی کیسے بن گیا؟ دبئی والے تو نہیں پوچھتے تھے کہ آپ نے یہ پیسہ کہاں سے لائے، پوری دنیا کا سرمایہ کار جا کر دبئی کے اندر انویسٹمنٹ کی۔ آپ اپنے ہی ملک کے اندر، ابھی ہمارا ملک معاشی طور پر آپ نے ایسے ایسے ٹیکسز لگانے شروع کر دی ہیں۔ میں آج اس فورم سے چودھری عبدالمجید صاحب کے نام سے جو فورم ہے، یہ کہتا ہوں کہ اگر آج بھی پاکستان کی معیشت جو ڈوب رہی ہے، پاکستان تباہی کے دانے پہ کھڑا ہوا ہے، آج بھی اگر آپ ریئل اسٹیٹ کو فری ہینڈ دے دیتے ہیں، اس کے اوپر ٹیکسز کو ختم کرتے ہیں، تو آپ کی ریمیٹنس ہی جو ہے وہ اگر 10, 15, $20 ارب بڑھ جاتی ہے تو پاکستان کا سارا اکنامک کرائسس جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو آج اس تقریب کے حوالے سے میں حکام والا جو ہے ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں تو ریئل اسٹیٹ کی جو انڈسٹری ہے، چودھری اپنا عبدالمجید صاحب کو بلائیں، وزیر اعظم ان کو اپنے پاس بٹھائیں، ان سے بات کریں، اور جو کچھ یہ مشورے آپ کو دیں اس پہ عمل کریں، پاکستان کا معاشی بحران انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ جو آپ سب تشریف لائے۔ میں نے کچھ لوگوں کو سنگل آؤٹ کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں باقی سب کا مشکور نہیں ہوں۔ آپ جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہیں، جو بھی یہاں موجود ہیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔